بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون کہ انسان اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ میں دنیا میں اپنی معاش کے سلسلے میں محتاج ہو جاؤں گا، میرے پاس پیسہ کم ہو جائے گا، اس کے رزق کا انتظام میں کیسے کروں گا، اس کی تعلیم کا انتظام میں کیسے کروں گا۔ توحید بچوں کی جان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ یہ ایک مسلمان ہے جو رکشہ ڈرائیور ہوتا ہے، میں کیا جزاک اللہ خیر۔ حضرات، آج کی شب ہمارے اسٹیج پہ آسمان خطابت کے آفتاب و مہتاب موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اور میں عرض کروں گا اپنے خطبہ حضرات سے کہ وقت کا ضرور لحاظ کیا کریں۔ اور اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات کے دلوں کی دھڑکن اور بہت ہی معروف خطیب جناب ابو زید ضمیر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جناب ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ قابل احترام صدر مجلس، ذمہ داران جمعیت، علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، میری گفتگو کا عنوان ہے عقیدہ توحید اور تحفظ انسانیت۔ توحید کس طرح سے انسانیت کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کو انسان کی سعادت، کامیابی اور نجات اور ہلاکت سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے اور کئی پہلوؤں سے انسان کی حفاظت کی ہے۔ اگر انسان توحید کو اپنائیں تو فکری اعتبار سے زوال سے اٹھ کر عزت پا سکتا ہے، جانوروں کی سطح سے اٹھ کر فکری اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے وہ واقعی انسان بن سکتا ہے۔ پیڑ پودوں پتھروں کی عبادت سے نکل کر ایک انسان واقعی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن کر عزت پا سکتا ہے۔ اسی طرح سے عقیدہ توحید میں انسان کی معاشی زندگی یا اسی طرح سے اس کی سماجی زندگی کی بھی حفاظت ہے۔ ایک انسان اللہ سے ڈرنے والا، حلال طریقے سے
ظلم کی بجائے ایمانداری سے مال کماتا ہے اور بے حیائی اور برائیوں میں اس کو استعمال کرنے کی بجائے اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنے کی بجائے اس کو صحیح کاموں میں لگا کر کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے توحید کے ذریعے سے ایک انسان سماج میں دوسروں پر ظلم کرنے کی بجائے اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ عدل اور احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ توحید انسان کے اخلاق کو درست کرتی ہے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا وہ تنہائی میں ہو، وہ ایک بہتر انسان بن کر اللہ کے خوف سے، اللہ کے آگے جواب دہی کے احساس سے جینے والا بااخلاق انسان بنتا ہے۔ توحید اگر زندگی میں ہو تو جنات اور شیاطین کے وسوسوں اور ان کی ایذا، ان کی تکلیف سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ کئی پہلوؤں سے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا سماجی، چاہے وہ عبادتی زندگی ہو یا معاشی یا اسی طرح سے سیاسی زندگی ہو، ہر اعتبار سے توحید انسانیت کی فلاح اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ یہ سارے پہلو ہیں جن پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ 2 یا 3 باتیں وقت کو دیکھتے ہوئے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ توحید ایک ایسے انسان کو بھی جینے کا موقع دیتی ہے جو میدان جنگ میں تلوار لے کر اور ہتھیار لے کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کیا، ان کی عبادت کا انکار کیا، اس کی جان اور اس کا مال اور اس کا خون دونوں حرام ہو جاتے ہیں اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ یعنی ایک انسان مسلمانوں کا دشمن ہے، میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی چاہے وہ مغلوبیت کے باعث اگر وہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کی جان کو اسلام امان دیتا ہے۔ یہ توحید کا کلمہ ہے جو انسان کی جان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک جنگ میں وہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں ان کو روانہ کیا اور صبح کے وقت میں انہوں نے لوگوں پر حملہ کیا۔ جنگ کے دوران ایک مشرک ان کے سامنے تھا، اس سے لڑنے لگے۔ جب اسے محسوس ہو گیا کہ اب مجھے قتل کر دیا جائے گا اور میں مغلوب ہو گیا ہوں، فوراً اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انصاری صحابی تھے وہ تو رک گئے، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے برچھی مار کر اس کو قتل کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاسبہ کرتے ہوئے حضرت اسامہ سے کہا، اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، اے اسامہ کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کہا تھا، اس نے تلوار کے ڈر سے ایسا کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ڈانٹتے ہوئے ان سے کہا کہ تو نے اس کا سینہ کیوں چیر کے نہیں دیکھ لیا کہ اس نے واقعی اللہ کے ڈر سے کہا تھا یا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کافر مشرک مسلمانوں کا دشمن جو جنگ کے لیے تیار کھڑا ہے، ایسا انسان بھی اگر آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کی جان امان میں آ جاتی ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کہا ہے یا واقعی اسلام کی عظمت کے احساس کے تحت۔ یہ کلمہ انسان کی جان کو بچانے والا اور انسان کی جان کا تحفظ والا کلمہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات، چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں بہت اختصار سے کہہ رہا ہوں، دوسری چیز یہ کہ آپ خاص طور سے ہمارے اپنے ملک میں اور بہت سارے معاشروں میں آپ دیکھیں گے کہ اولاد کے پانے کے لیے بلی دی جانا یہ عام طور سے ہمارے ملک میں رائج تھا اور آج بھی واقعات اخبارات میں آتے ہیں۔ شرک انسان کو اولاد اور بچوں کے قتل تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ، بہت سے شریکوں نے، مشرکین کو ان کے شریکوں نے اپنی ہی اولاد کے قتل پر ان کو آمادہ کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے اولاد کی چاہت کی وجہ سے بعض اوقات دوسرے بچوں کو ذبح کرنا یا ان کی بلی دینا تاکہ انہیں اولاد مل جائے، یا بعض اوقات مال پانے کے لیے کہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ دفینہ یہاں مل سکتا ہے، بہت بڑا مال مل سکتا ہے، اولاد کو قتل کرنا شرک کی بنیاد پر،
शयातीन के वसवसों की बुनियाद पर बाज लोगों ने अपनी ही औलाद को बलि चढ़ाया, बाज लोगों ने दूसरों की बलि दी। यही दूसरी सूरत हमको दिखाई देती है कि एक इंसान फक्र की वजह से, फक्र के डर से अपनी औलाद को खुद कत्ल करता था अरब में भी, और आज भी हमारे मुल्क में औलाद को माँ के पेटों में दफन कर दिया जाता है। वजह क्या है कि इंसान इस बात का खौफ रखता है कि मैं दुनिया में अपनी माश के सिलसिले में मोहताज हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा कम हो जाएगा, इसके रिस्क का इंतजाम मैं कैसे करूंगा, इसकी तालीम का इंतजाम मैं कैसे करूंगा। तौहीद बच्चों की जान की हिफाजत का ज़ामिन है। ये एक मुसलमान है जो रिक्शा ड्राइवर होता है, मैकेनिक होता है, तनख्वाह कम होती है, लेकिन उसके दिल में ये यकीन होता है कि मुझको पालने वाला और मेरी औलाद को पालने वाला अल्लाह है। उसके घर में 3-3, 4-4 बेटियां होती हैं, वो उनको दफन नहीं करता है, उनको कत्ल नहीं करता है, बल्कि इस यकीन की बुनियाद पर कि रिस्क का देने वाला एक अल्लाह है, मैं अपने रिस्क के लिए कोशिश करता हूं, लेकिन अता अल्लाह की तरफ से है। मेरी औलाद अपनी तकदीर साथ में ले आती है, और अल्लाह ताला है जो सारी मखलूकात का राज़िक है। एक अल्लाह पर यकीन, एक अल्लाह ताला के राज़िक होने का एहसास एक बच्चे की जान के लिए ज़ामिन बन जाती है। अगर यह अकीदा लोगों से छीन लिया जाए और असबाब और नताज ही को रब बना दिया जाए, कायनात के अंदर यही मान लिया जाए कि कोशिश ही नतीजा लाती है और माल ही से इंसान की जिंदगी पलती है, तो कई बच्चों की जानें जैसे आज जा रही हैं, ये जाती रहेंगी। अगर एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत का एहसास ना हो, अल्लाह के राज़िक होने का एहसास ना हो, इसका यकीन ना हो, तो ऐसा इंसान अपनी ही औलाद का उसके पैदा होने से पहले कातिल बन जाता है। या फिर बच्चियों के सिलसिले में दहेज की फिक्र करके उसके मुस्तकबिल 15-20 साल की फिक्र आज ही उसको अपनी औलाद को उसकी माँ के पेट में कत्ल करने का जरिया बनती है। आज आप देखेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी तंजीम है, उसकी तहकीकात के नतीजे में उन्होंने कहा है कि 2010 से लेकर 2014 तक 5 सालों का अंदाजा उन्होंने निकाला और हिसाब लगाया, तो इन 5 सालों के अंदर 56 मिलियन बच्चों को मां के पेट में अबॉर्शन के जरिए मारा गया है। 56 मिलियन किसको कहते हैं? 1 मिलियन 10 लाख का होता है। इस एतबार से 5 करोड़ 60 लाख बच्चों को मां के पेट ही में दफन कर दिया गया है। क्या वजह है? अक्सरियत इसमें इस वजह से कत्ल करती है कि हम बच्चों को पालेंगे कैसे। देखिए, तौहीद का अकीदा इंसान को ये हिम्मत देता है कि तू इसके रिस्क का मालिक नहीं है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके रिस्क का मालिक है। इस एतबार से इंसानियत की जिंदगी की हिफाजत इस अकीदे में है। तीसरी चीज, बहुत सारी खुदकुशियां इसलिए होती हैं कि लोग जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। रिसेशन जब आया, या इसी तरह से हमारे मुल्क के किसान हैं, या इसी तरह से इम्तिहान में फेल होने का डर रखने वाले तलबा, 12वीं और 10वीं के छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप को कत्ल कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि मुस्तकबिल का खौफ इतना ज्यादा उन पर तारी हो जाता है कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को अपनी जहन में पसे पुश डाल देते हैं। एक इंसान मुस्तकबिल के एतबार से अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आज भी अल्लाह ताला मेरे मसाइल का हल करने वाला है और कल भी अल्लाह ताला मेरे मसाइल को हल करेगा। इस एतबार से एक इंसान अपने आप को कत्ल करने की बजाय उम्मीद के साथ जीता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अपने आप को मार न डालो, अपने आप को कत्ल मत करो, अल्लाह ताला तुम पर बड़ा रहम करने वाला है। हाल की मुसीबतों को देखते हुए एक इंसान मायूस हो जाता है, लेकिन एक मुसलमान हाल की मुसीबतों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत के इस्तेहज़ार के नतीजे में अपने मुस्तकबिल के एतबार से अल्लाह ताला से उम्मीदें बांधता है। ऐसा आदमी अपने आप को कत्ल करने की बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत पर एतमाद करते हुए आगे जीता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जिंदगी दी, बहुत कीमती है, लेकिन बहुत सारे लोग मायूस होकर अपने आप को कत्ल करते हैं। इसके एदाद और शुमार के एतबार से आप देखेंगे कि तकरीबन हर साल 8 लाख लोग दुनिया में खुदकुशी करते हैं। इस एतबार से अगर आप हिसाब लगाएं तो हर 40 सेकंड में एक आदमी खुदकुशी करता है। एक आदमी हर 40 सेकंड में दुनिया में खुदकुशी करता है। इस एतबार से आप सोचिए कि इंसान क्यों अपने आप को मार डालता है? नाउम्मीदी की वजह से। वो मुसीबतों से इतना परेशान हो जाता है कि अपने आप को कत्ल करता है। लेकिन एक इंसान के पास अगर तौहीद का अकीदा हो और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखे कि मेरे मसाइल आज नहीं तो कल अल्लाह हल करेगा, ऐसा आदमी हिम्मत के साथ जी सकता है। तो तौहीद हर एतबार से इंसान के लिए उसकी जिंदगी की ज़ामिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस अकीदे का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। बात बहुत मुख्तसर है, अल्लाह ताला
اس عنوان کے تحت مزید مستقبل میں علماء سے ہم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا استغفر الله لي ولكم.